السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بزرگوں اور دوستوں، حق تعالی جل شانہ کا بے پناہ کرم ہوا اور اس کا انعام ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس بے دینی والے ماحول میں بھی، جبکہ دنیا کے سینکڑوں انسان لالچ اور حرص اور اسی طرح دنیا پرستی، دنیا کے مال و متاع، حق تعالی جل مجدہ سے غافل ہو کر دنیاوی زندگی میں مصروف ہو کر اپنی اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس دنیا کی نعمتوں میں منہمک ہو کر نہ انہیں حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، بس اللہ سے غافل یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان والی زندگی عطا فرمائی، اور تاجدار بطحہ نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ پاک کا عظیم احسان ہے۔ اس عظیم نعمت پر مجھے اور آپ کو بار بار اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ حق تعالی جل مجدہ نے ایمان کی نعمت بھی عطا فرمائی اور آقا کا امتی بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور پھر مجھے اور آپ کو ایک مختصر سی زندگی اللہ نے عطا فرمائی، جس زندگی میں اللہ نے اپنے حکموں پر چلنے کا اور اپنے نبی کے طریقوں کو اور اللہ کے نبی کی اداؤں کو اپنانے کا امت کو حکم دیا، اور بندوں سے مطالبہ کیا کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اور جو حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس بات سے اللہ کے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایک سچا مومن وہ ہوگا کہ جو اپنی زندگی کی خوشی اور غم میں اور زندگی کی جوانی اور بڑھاپے میں، چاہے مالداری میں ہو یا غربت میں، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں، چاہے وہ بازار میں ہو یا مسجد میں، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو یا تنہا اپنے گھر میں رہ رہا ہو، ہر آن اور ہر پل اس کی یہی تمنا ہوگی
کہ میری زندگی اللہ کے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر گزر جائے اور آقا کے بتائے ہوئے راستے سے میری زندگی کا ایک پل بھی ہٹنے نہ پائے۔ میں پوری زندگی اللہ کے نبی کی غلامی کے ساتھ میں جینے والا بن جاؤں، تاکہ میرا شمار اللہ کے نبی کے سچے امتیوں میں ہو جائے اور اللہ کے نبی کا سچا غلام بن کر میں زندگی گزاروں۔ اس دنیاوی زندگی میں بھی میں ایمان کا محافظ رہوں، تاکہ موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوگا تو میں اللہ کے نبی کا ایک وفادار امتی بن کر کھڑا ہونے کی سعادت پا سکوں۔ ایسی تمنا کے ساتھ اور ایسی آرزو کے ساتھ اور ایسی تڑپ اور خواہش کے ساتھ ایک سچا امتی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ میرے دوستو آج کا ماحول گزشتہ زمانے کی طرح سے نہیں رہا۔ آج سے پہلے ہمارے آبا و اجداد جو تھے اس دور میں اپنے دین کی حفاظت کرنا بہت آسان تھا۔ آج کے دور میں دین کے پھیلانے کی شکلیں بہت زیادہ بڑھ گئی، سوشل میڈیا کا استعمال بڑھ رہا ہے اور طرح طرح سے دین کی باتیں واٹس ایپ کے ذریعے سے اور طرح طرح کے ایپس کے ذریعے سے دینی مذاکرے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں اور ہمارے کانوں میں پڑ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جس طرح سے دینی ماحول بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ شیطانی ماحول بھی بڑھ چکا ہے، اس سے زیادہ برا ماحول بھی بڑھ چکا ہے، اور اس سے زیادہ شیطان نے اپنا جال پھیلا رکھا ہے اور پھر مختلف حربے شیطان استعمال کرتا ہے، کبھی خاندانی رشتہ داروں کی شکل میں، کبھی اعزاء اور اقارب کی شکل میں، اور کبھی سگے یعنی بہت ہی جگری اور کلوز فرینڈز کی شکل میں شیطان مختلف حربے استعمال کرتا ہے اور ایمان والے کے ایمان کو کھوکھلا کرنے کی سازش رچتا ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ زخرف میں رب تعالی جل مجدہ نے ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی ہے کہ یوں فرمایا، آیت نمبر 67 میں آپ دیکھیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ روز قیامت گہرے جو دوست تھے زندگی ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزار پاتے، انتہائی جگری دوست تھے، بہت زیادہ کلوز فرینڈز تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ، کہ قیامت کے دن گہرے دوست بعضهم لبعض عدو، ان میں سے ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان گہرے دوستوں میں دین نہیں تھا، ان گہرے دوستوں میں اللہ کے حکم نہیں تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کے نبی کے مبارک طریقے نہیں پائے جاتے تھے، اور زندگی گزارنے کا اصول اور اسلامی شریعت کے مطابق چلنے کا مزاج ان میں نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ایک دوسرے کے دشمن بن کر اٹھیں گے، سوائے متقیوں کے، الا المتقین، سوائے متقی بندوں کے اور سوائے پرہیزگار بندوں کے، کہ جو نیکی کا حکم کرتے تھے۔ ایک دوست دوسرے دوست کی نماز چھوٹتی ہوئی گوارا نہیں کرتا تھا، یعنی نیکی کا حکم کرتا تھا۔ ایک دوست دوسرے دوست کی جنت کی فکر کرتا، ایک دوست دوسرے دوست کی خبر کی فکر کرتا، ایک دوست دوسرے دوست کی آخرت کی فکر کرتا، ایک دوست دوسرے دوست کی اللہ کی محبتوں کی فکر کرتا اور اللہ کے نبی کی وفاؤں اور اداؤں کو بیان کرتا کہ دوستو، میرے جینے کا مقصد اور میری زندگی کا مقصد اللہ کا حکم رہے، میں اور آپ اس دنیا میں جگری دوست بن کر رہیں، اور میں نے بھی مال کمایا، آپ نے بھی مال کمایا، اور میرے مال میں بھی اللہ نے برکتیں دی اور آپ کے مال میں بھی اللہ نے برکتیں دی، لیکن میرے بھائی اس دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے مال و متاع کو اور یہاں سے حاصل ہونے والے فائدے کو اور یہاں سے حاصل شدہ کمائی کو ہم اپنی ذات، اپنی خواہشات اور پھر دنیا پرستی میں لگانے کے بجائے اپنے آرام اور اللہ کی باغیوں کے راستے
راستے پر لگانے کے بجائے اللہ کے دشمن جس طرح مال کو جیسے چاہے اپنی من پسند زندگی میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کے خلاف مال کو استعمال کرتے ہیں اور شیطانی راستوں پر لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں، اس طرح ایمان والا نہیں اڑائے گا، اس طرح ایمان والا خرچ نہیں کرے گا، بلکہ دوست کو بار بار تاکید کرے گا۔ دیکھو کہ جس طرح زندگی امانت ہے، جس طرح اللہ نے صحت کی نعمت عطا فرمائی، جس طرح اللہ نے سانسوں کی نعمت عطا فرمائی، جس طرح اللہ نے یعنی مال کی نعمت عطا فرمائی، اسی طرح کل قیامت میں اللہ اس مال کے متعلق ضرور پوچھیں گے۔ ایک دوست اپنے دوست کو یاد دلائے گا اور یوں کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ آقا نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما ابلا، وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقا، وماذا عمل فیما علم، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت آدم کی اولاد کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ پائیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات اللہ کی عدالت میں نہ دے دے۔ یہاں تو کورٹ اور کچہریوں میں ایک آدھ سوال کا جواب ہوگا اور پھر اس کے بعد معاملہ ہٹ جائے گا، لیکن اللہ کی عدالت کا معاملہ ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور پھر ملائکہ بھی وہاں ہوں گے، اور غور کریں کہ آبا ہمارے والدین بھی وہاں ہوں گے، اولاد بھی وہاں ہوں گی، اور ہمارے متبعین اور فرما بردار، اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوست احباب بھی وہاں جمع ہوں گے۔ ان کے سامنے اللہ دنیا کے متعلق پوچھے گا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنا۔ اے آدم کے بیٹے بتا میں نے تجھے زندگی کی نعمت عطا فرمائی تھی، تو نے اپنی زندگی کے لمحات کو کہاں خرچ کیے؟ وعن شبابه فیما ابلا، اور جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ تو نے اپنے جوانی کے لمحات کو کہاں گزارے؟ میرے بعض محبوب بندے وہ بھی تھے تیری طرح جوانی ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی، تیری طرح وہ خوش و خرم تھے، تیرے سے زیادہ وجاہت تھے، تیرے سے زیادہ پر رونق چہرے تھے، اور تیری ہی طرح ہاتھوں اور پیروں میں ان کی طاقت تھی، اور تیرے ہی بدن کے اعضاء کی طرح اس کے بدن کے اعضاء بھی تھے، لیکن وہ راتوں میں اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتا اور سجدہ ریز ہو جاتا۔ جوانی اس کے پاس بھی تھی اور تیرے پاس بھی تھی، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا اور اللہ کی محبت کے لیے بے چین و بے قرار رہتا، اور اللہ کی محبت کو پانے کے لیے تڑپ اٹھتا اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتا اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پڑھا کرتا اور بھیجا کرتا اور درود و سلام بھیجتا، اور بار بار اللہ کے نبی کی محبت میں بے قرار و بے چین رہتا۔ اے باغی تجھ کو بھی اللہ نے جوانی عطا کی تھی، تو نے اپنی زندگی کے سانسوں کو جوے کے اڈوں پہ لگا دیا، شراب کے نشے کے بوتلوں میں لگا دیا، آوارہ ماحول میں لگا دیا، اور اسی طرح دین سے بیزاری والے ماحول میں تو نے اپنے جوانی کو لگا دیا۔ بتا آج تو اللہ کی عدالت میں پہنچ رہا ہے، کس منہ سے تو اللہ کے سامنے آئے گا اور کس منہ سے تو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوگا، اور کیسے حوض کوثر پہ جائے گا اور جام کوثر کو پینے کی تمنا کرتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، میں اور آپ سوچیں کہ اللہ نے مجھے جوانی عطا فرمائی، میں اپنی جوانی کو کہاں لگا رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے سجدوں میں لگا رہا ہوں، یا اللہ کے دشمنوں کی اور باغیوں کی جس طرح جوانی گزرتی ہے میری جوانی بھی اللہ کے دشمنوں کی طرح گزر رہی ہے؟ تو میں جائزہ لوں اپنی جوانی کا، میں جائزہ لوں اپنے پیٹ کا، میں جائزہ لوں اپنے حلال و حرام کا، میں جائزہ لوں اپنے ہاتھوں کا اور پیروں کا، میں جائزہ لوں اپنے ہونٹوں کا اور زبان کا، میں جائزہ لوں اپنے کانوں کا اور فکر و خیال کا، اور میں جائزہ لوں اپنی سوچوں کا اور اپنے افکار و نظریات کا اور اپنے خیالات کا اور اپنی سوچ کا، کہ ایک وہ تھی سوچ کہ محمد ابن قاسم کے بارے میں، اور اسی طرح صحابہ میں بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات مجھے اور آپ کو ملتے ہیں کہ کئی مائیں ایسی تھی کہ دودھ پیتے بچے تھے ان کی گودوں میں، ابھی وہ شیر خوار بچے کہ جن کو بات تک کرنا نہیں آتا، جن کو یعنی معصوم 2-3 ماہ کے بچے تھے، ان معصوم بچوں کو اپنے گودوں
میں لے کر مائیں یہ دعائیں پڑھ رہی ہے اور اس طرح کے اشعار پڑھ رہی ہے کہ اے اللہ میرا معصوم بچہ جو نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے، اے اللہ میں اپنے معصوم بچے کو میں اپنا دودھ اس نیت سے پلا رہی ہوں کہ کل یہ معصوم بچہ بڑا ہوگا، اے اللہ تیری اس بندی کی تمنا یہ ہے اور تیری اس بندی کی آرزو یہ ہے کہ یہ میرا معصوم اور میرا لاڈلا اور میرا لال بڑا ہوگا، تو اے اللہ اس کی جوانی کو بھری جوانی میں اپنی راہ کے لیے قبول کرنا اور اس کے سینوں کو شہادت کے لیے قبول کرنا، اے اللہ یہ تیری محبت کے خاطر اور تیرے نبی کی محبت کے خاطر اپنے سینے کو میدان جنگ میں پیش کر سکے اور دشمن کی طرف سے تیر اور تلوار آئے اور میرے معصوم بچے کے سینے کو چاک کر دے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس کے خون کے فواروں سے تیری محبت اور تیرے نبی کی محبت چھلک اٹھے۔ اے اللہ میں اس تمنا کے ساتھ دودھ پلا رہی ہوں کہ کل قیامت میں آواز لگائی جائے کہ او شہید کی ماں، او جوان شہید کی ماں آجا، آج تیرا بدلہ اللہ یہاں دینے والا ہے۔ اس طرح کی تمناؤں کے ساتھ مائیں دودھ پلایا کرتی تھی۔ میرے عزیز دوستو، آج دودھ پیتے معصوم بچے گودوں میں پڑے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے فحاشی کے گانے ٹی وی پر چل رہے ہیں اور طرح طرح کے یعنی بیہودہ فلمیں ٹی وی پر چل رہی ہیں اور طرح طرح کے مذاکرے، دین سے بیزاری والے ماحول اور دین سے بیزاری والی باتیں اپنی زبانوں سے مائیں ادا کر رہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے دوستو، بلکہ دودھ معصوم بچہ دودھ بھی پی رہا ہے، ساتھ میں ماں دودھ پلا رہی ہے اور اسی روم میں ٹی وی چل رہا ہے اور گانوں کی آواز آ رہی ہے۔ محلے کے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، ماں کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ کم از کم اذان کے احترام میں ٹی وی کو بند کر سکے۔ اتنا کمزور ایمان اور اتنا کمزور ماحول کیوں میرے دوستو؟ کیونکہ آج دوستیوں نے ماحول کو بگاڑ دیا، دوستیوں نے ماحول کو بگاڑ دیا۔ اور آپ کو پتا ہوگا سیل فون بھی انسان کا دوست ہے، سیل فون بھی انسان کا دوست ہے۔ کیوں؟ بار بار اس کی فکر لی جاتی ہے، بار بار اس کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے، بار بار سوشل میڈیا پر ہم متحرک نظر آتے ہیں۔ بھئی صبح سے شام ہو گئی، کبھی واٹس ایپ کے میسیجز ہم نے نہیں دیکھے، اور صبح سے شام ہو گئی فیس بک کا جائزہ ہم نے نہیں لیا، صبح سے شام ہو گئی طرح طرح کے جو نیو ایپس آ چکے ہیں، ہم بار بار اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ بھئی کیا کس دوست نے کیا میسیج بھیجا، پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کے کونے کونے کا جائزہ لینے کی فکر تو ہے، لیکن اپنے گھر میں، اپنے گھر کے قریب میں، اپنے مکان میں اور اپنے بیڈ روم میں قرآن مقدس طاقچے میں رکھا ہوا ہے۔ ہم کو اتنی فرصت نہیں کہ کبھی جمعہ کو نکال کے سورہ کہف اور سورہ یاسین کی تلاوت کر سکیں۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلاء کلمت اللہ کی آواز یعنی کلمت اللہ کی یعنی دین اسلام کی سربلندی کی آواز لگائی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا کے ساتھ سامنے ٹھہر گئے اور انہوں نے لبیک کہا اور کلمہ طیبہ کی گواہی دی۔ ساتھ میں جب دشمنوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ مکہ مکرمہ کے انتہائی معزز ترین تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن مبارک صفات کا تذکرہ اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے تھے، انک لتصل الرحم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ تو کمزوروں اور محتاجوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن الفاظ کو دہرایا، بعینہ اسی الفاظ کو ابن الدغنہ نے ہجرت کے موقع پہ فرمایا تھا، اور یوں فرمایا، ایسے معزز ترین تاجر
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب انہوں نے کلمۃ اللہ کی گواہی دی اور لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دی تو میرے دوستو دشمنوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا، تاریخ کی کتابیں گواہ ہے، آج بھی احادیث میں ان کے چہرے انور کی یعنی باریکیوں کو تک بتایا گیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زخموں سے اتنے نڈھال ہو گئے تھے، آپ زمین پر گر گئے تھے، حتیٰ کہ آپ کا مبارک چہرہ سوج گیا تھا، اتنی سوجن بڑھ گئی کہ دونوں گالوں کے درمیان میں ناک کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، اتنا مارا گیا۔ اور جب آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی ماں آئی اور پھر جب قریب آئی اور لوگوں نے اٹھا کر والدہ کے پاس پہنچایا، ان کی ماں روتی رہی اور پھر بار بار سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکارتی رہی، یا ابا بکر، یا ابا بکر، انہوں نے کوئی آواز نہیں لگائی، حتیٰ کہ پانی ڈالا گیا۔ جب ہوش آیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ہوش میں آئے اور آپ نے آنکھ کھولنے کی کوشش کی، اس سب سے پہلا جملہ آپ نے جو فرمایا کہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کہاں ہیں، میرے آقا کہاں ہیں؟ حتیٰ کہ ان کی والدہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب جا کر یوں کہتی ہے، اے میرے بیٹے ایک گھٹ پانی تو پی لے اور پھر اس کے بعد تجھے ساری کیفیت بتائی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابو بکر کے حلق کے نیچے ایک گھونٹ پانی نہیں جائے گا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کی پکا علم نہ ہو جائے۔ یہ درد تھا اور یہ دوستی تھی اور یہ تعلق تھا اور اس طرح کا جذبہ تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اعلان فرمایا کہ دیکھو غزوہ بہت دور کا ہے اور پھر موسم بہت سخت ہے، عرب کی شدت کی دھوپ ہے اور گرما ہے، ایسے موقع پر مال کی فراوانی بھی نہیں ہے، اے اللہ کے دین کے سپاہیوں، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنا سرمایہ پیش کرو۔ صحابہ نے اپنے گھروں سے سب لا کر ڈال دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے اور آپ نے ایک چھوٹا سا جھولا اٹھائے رکھا تھا اور آپ اسے اٹھائے، پوٹلی کو اٹھا کر لے آئے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب آئے اور آ کر آقا کے مبارک قدموں میں لا کر اس پوٹلی کو رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے عمر کیا لائے ہو اللہ کے دین کے لیے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج بہترین موقع تھا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، اس نیت کے ساتھ میں دین کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے میں اپنے مکمل مال و دولت کا آدھا حصہ اللہ کے دین کے لیے لے آیا ہوں اور آدھا حصہ اپنی اولاد اور خاندان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ کیا جذبہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، کیا جذبہ تھا، آدھا دین کے لیے انہوں نے لے آیا۔ آج کوئی ہے کہ بھئی اللہ کا دین مٹ رہا ہے، اللہ کا دین مٹ رہا ہے، اللہ کے دشمن کی طاقتیں بڑھ رہی ہے، آج سینکڑوں مسلمان جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بے قصور نوجوانوں کی زندگیاں جیلوں میں کٹ رہی ہے، اس کے باوجود ان مظلوم نوجوان مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے مسلمان اپنا مال لگانے کو تیار نہیں۔ خاندان میں کئی بیوائیں ہیں، ان بیواؤں کا سہارا بننے کو مسلمان اپنا مال نہیں لگانا چاہتا۔ خاندان میں کئی یتیم بچیاں ہیں، ان بچیوں کے نکاح پر اپنا مال لگانے کو تیار نہیں ہے۔ خاندان میں کئی ان پڑھ اور جاہل معصوم بچے ہیں، ان بچوں کی تعلیم پر اپنا مال لگانے کو آج مسلمان تیار نہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اے ابو بکر کیا لائے ہوں؟ سیدنا ابو بکر قربان جائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا سر جھکاتے ہیں اور آپ کے مبارک آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے اور انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، ابو بکر آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ آج آپ نے جب اعلان کیا تو ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا مال و متاع پیش کر دیا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک حبہ سیاہ بھی نہیں چھوڑا۔
اللہ کے نبی نے پوچھا تو تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے والد کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں۔ میرے عزیزو، دین پر خرچ کرنے کا مزاج اور دین پر مال لگانے کا مزاج اور دین کے خاطر اپنے مال و متاع کو پیش کرنے کا مزاج، اور پھر دوست ہو تو ایسی سچائی، ایسی وفاداری اور ایسی ایمانداری، ایسی دیانتداری اور ایسے جنت کو پانے کا جذبہ اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کو پانے کا ذریعہ۔ روایات میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس جوڑے میں تھے وہ بھی انہوں نے اتار کر پیش کر دیا، حتیٰ کہ ایک ٹاٹ کو انہوں نے لپیٹ لیا اور ببول کے کانٹوں کو اس ٹاٹ کے ذریعے سے لگا دیا جس طرح گنڈی لگائی جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ادائیں اللہ جل جلالہ کو اتنی پسندیدہ لگی کہ جبرائیل امین آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ رب العزت بذات خود آپ کے دوست ابو بکر صدیق کو سلام پہنچا رہے ہیں، اور یوں فرمایا عرش بریم پر جو ملائکہ ہے آج ان تمام کا وہی لباس ہے جو ابو بکر نے زیبتن کیا ہے، فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے فیصلے بھی اس طرح ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اسی آیت کے ذیل میں انہوں نے فرمایا الاخلاء والی آیت کے ذیل میں کہ ایک مومن ہوگا، ایک کافر ہوگا۔ جب مومن اپنے دوست کے ساتھ زندگی گزارے گا اور بار بار نیکیوں کا حکم کرے گا، حتیٰ کہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو وہ اپنے دوسرے دوست کو تلاش کرے گا، دوسرے دوست کو تلاش کرے گا۔ فرمایا کہ وہ دوسرا دوست اللہ اس پر اتنا رحم کرے گا کہ دو دوست جو دنیا میں اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے تھے، جنت میں بھی اللہ ان دونوں کی روحوں کو جمع کرے گا، فرمایا۔ گویا نیک دوستی جنت میں بھی برقرار رہے گی، اور بری دوستی کیا ہوگی؟ بری دوستی اس دنیا میں بھی عداوتوں میں بدل جائے گی۔ آج تو ماحول ایسا ہے، دوستی تو دور کی بات ہے، اللہ کے لیے دوستی کرنا تو دور کی بات ہے، سگا بھائی سگے بھائی سے مال کی ہرس میں اور طرح طرح کے اغراض میں اور طرح طرح کی غرض میں اور طرح طرح کی چاہتوں میں اور طرح طرح کے کاموں کے نکالنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو رکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے دوستی کر بھی رہے ہیں تو اس نیت سے کہ فلاں سے یہ کام نکل جائے اور فلاں سے یہ مقصد حاصل ہو جائے اور فلاں کے مال و متاع کو میں ہڑپ لوں، اور پھر اس طرح سے دوستی کے تعلقات کو دشمنیوں میں بدل رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، میں اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنی دوستی کا جائزہ لیں۔ خبردار، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرا دوست کتنا دیندار ہے۔ اگر میرا دوست دیندار ہے تو میں دیندار ہوں، اگر میرا دوست دنیا دار ہے تو میں دنیا دار ہوں، اگر میرا دوست جواری ہے، شرابی ہے، اور میرا دوست دنیا کہہ کر دنیا میں مصروف ہے، اور میرا دوست بخیل ہے تو میں بھی بخیل ہوں، اگر میرا دوست سخی ہے تو میں بھی سخی ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، دوستی کا جائزہ لینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ماں باپ بھی فکریں کریں، اپنی والدین اپنے اولاد کے دوستوں کو دیکھیں کہ میرے لڑکے کے فرینڈ سرکل کیسی ہے، میرے لڑکے کے دوست کیسے ہیں، میری لڑکی کی سہیلیاں کیسی ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ میری اولاد کا ایمان کیسے بچ پائے گا۔ اگر اس کی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہے، مسجد والوں کے ساتھ ہے، اہل اللہ کے ساتھ ہے، اللہ والوں کی صحبت میں ہیں اور اللہ کے ولیوں کی صحبت میں اور ان کی جوتیوں میں بیٹھ کر دین کو سیکھنے کا مزاج میرے لڑکے کے اندر پایا جا رہا ہے، سمجھنا چاہیے کہ میرا لڑکا بھی دیندار ہے۔ ورنہ میرے دوستو، یہ فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، ایمان یوں ہی چلتے چلتے 100-200 میں لوٹا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی دوستی کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے دوستی کو بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔